ہندی زبان اور علاقائی زبانوں کو اختیار کرنے سے متعلق تجویز پیش فرما رہے ہیں مولانا محمد ناظم صاحب، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء بہار۔ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بموقع اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند منعقدہ 28-29 مئی 2022 تجویز پیش کی جا رہی ہے ہندی زبان اختیار کرنے سے متعلق۔ اردو زبان سے ہمارا قومی و وطنی رشتہ ہے، یہ ہماری علمی، تاریخی اور مذہبی ورثہ کی امین ہے۔ نیز یہ زبان مسلمان اور اہل وطن کی مادری زبان ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قومی زبان ہندی اور دیگر علاقائی زبانوں مثلا بنگلہ، تامل، گجراتی وغیرہ زبانوں سے احتراز کریں، بلکہ یہ بھی بلا تفریق ہماری اپنی زبانیں ہیں اور برادران وطن کے ساتھ رابطے، باہمی افہام و تفہیم اور رشتوں کے استحکام کے لیے انتہائی سود مند ہے۔ اس لیے ہم اپنے اکابر کی روایات و ہدایات کے مطابق مسلمانوں بالخصوص اہل علم حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ اردو کے ساتھ ہندی علاقائی زبانوں کا استعمال کریں۔ اس سلسلے میں ائمہ حضرات، واعظین و مقررین کو خاص طور سے متوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ جمعہ اور دینی جلسوں کی تقاریر و پیغامات ہندی یا دیگر علاقائی زبانوں میں پیش کریں۔ اس موقع پر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے اس خطاب کا تذکرہ مفید ہے جو آپ نے جمعیت علماء ہند کے 17ویں اجلاس عام بمقام حیدرآباد میں ہندی کو علمی زبان بنانے سے متعلق فرمایا۔ مسلمان جو کم و بیش 100 برس تک غیر ملکی زبان یعنی انگریزی کو فروغ دینے میں سرگرم عمل رہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندی سے نفرت کریں یا اس کو علمی زبان بنانے کی کوششوں میں حصہ نہ لیں۔ انگریزی بہت سے سمندروں کو پار کر کے ہندوستان پہنچی تھی، لیکن ہندی زبان کسی دوسرے ملک سے نہیں آئی، وہ خود ان کے ملک میں پیدا ہوئی اور بہت سے علاقوں میں خود مسلمانوں نے اس کی تخلیق میں حصہ لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔